وبرکاتہ اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت والا سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل وقال الله تعالى في القرآن ربي زدني علما۔ محترم حضرات، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے موقر اور مقتدر علماء کرام اور تمام شرکاء و حاضرین، شام سے لے کر اب تک ہم اور آپ اپنے بچوں کی زبان سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں مختلف موضوعات پر اور مختلف عناوین پر سماعت فرما رہے تھے۔ یہ بچے کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے اپنی ہمت دکھائی۔ اگر اساتذہ کرام ان پر محنت نہ کیے ہوئے ہوتے تو ایسی صورت میں یہ بچے نورانی موقع ہم اور آپ کو نہ دے پاتے۔ جس طرح سے ہم اور آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ شریعت کے پابند رہیں اور تعلیم حاصل کریں، اسی طرح سے آپ کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں۔ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت شریفہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم اور آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دلایا ہے، اور صرف تعلیم کی طرف ہی توجہ نہیں بلکہ اس میں ہم اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جذر بھی ہے اور گرفت اور پکڑ بھی ہے، اور وہ یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کی اولاد یہ کہے گی ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے ماں باپ کی بات کو مانا، ہم نے بڑوں کی بات کو مانا، لیکن انہوں نے ہم کو ضائع کر دیا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے بڑوں کی بات کو مانا، ہم نے اپنے سردار کی بات کو مانا، ماں باپ کی بات کو مانا، خاندان کے لوگوں کی بات کو مانا، لیکن ان لوگوں نے ہم کو دین کی تعلیم نہیں دیا۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہم کو راہ راست سے بھٹکا دیا، یعنی دین کی تعلیم نہیں دیا۔ ہم کو ڈاکٹر بنایا، ہم کو اسکول کی تعلیم دلایا، ہم کو پی ایچ ڈی بنایا، ہم کو نہ جانے کیا کیا چیزیں، ہم کو ساری چیز بنایا، پائلٹ بھی بنایا، لیکن دین کی تعلیم نہیں دیا۔ لہذا اے اللہ، ان لوگوں نے جو ہم کو دین کی تعلیم نہیں دیا تھا،
اس کے نتیجے میں آج ان کو ڈبل عذاب نازل فرما، انہم ضعفین من العذاب، کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب نازل فرما۔ ظاہر بات ہے آپ کے خلاف آپ کی اولاد اللہ کے یہاں اللہ کی عدالت میں شکایت کرے گی، اور آپ کے خلاف شکایت کرے گی، وہاں شکایت سنی جائے گی اور آپ کی گرفتاری عمل میں آتی جائے گی، آپ گرفتار ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ سے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دیا یا نہیں، آپ نے ڈاکٹر بنایا یا نہیں، آپ نے پی ایچ ڈی بنایا یا نہیں، آپ نے پائلٹ بنایا یا نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیا یا نہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں۔ مولانا نے ابھی اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کی کہ دین کی تعلیم بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ جس طرح سے آپ دین کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں اور شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طرح سے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں اور اس کا انتظام کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو انہوں نے دعا فرمایا، ربنا واجعل لنا مسلمین لک، اے اللہ تو ہم کو بنا فرما بردار، یعنی دونوں کو، ہم کو بھی اور ہماری اولاد کو، ذریت یعنی میری اولاد کو، ہماری اولاد میں جو پیدا ہونے والی ہے ان اولاد کو بھی تابعدار بنا۔ دیکھیے ایک کتنا عظیم کام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور تعمیر جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے دعا کیا اور اپنی اولاد کے لیے دعا کیا۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی نیک کام آپ کریں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا ہے، اسی طرح سے اور بھی دوسرا کام کریں، جیسے کہ آج یہاں عرفات کے میدان میں ہوتا ہے، وہاں پر ایک بڑا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، اس فریضہ کے انجام دینے کے بعد بھی دعا ہے۔ بس جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو جیسے کہ خطبہ ہے، نکاح وغیرہ ہوتا ہے، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ تو ہر دعا میں ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، بچوں کے لیے بھی دعا کریں، تبھی جا کر کے یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی اولاد کے لیے مخلص باپ ہیں۔ آپ کو میں نے کبھی بتایا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، یہ تفسیر کبیر میں امام رازی نے، ان کی ایک بہت بڑی تفسیر ہے تفسیر رازی، انہوں نے لکھا ہے اور یہ بہت مقبول تفسیر ہے۔ لکھنے کے بعد انہوں نے اس کا انتساب کیا، اے اللہ میں نے یہ تفسیر لکھا ہے پورے لوگوں کی طرف سے، اے اللہ اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے۔ جس کی وجہ سے یہ تفسیر بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ تو اس تفسیر کے اندر ایک بات لکھی گئی ہے، اس بات کی میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لڑکا، حضرت یعقوب کے لڑکے کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں، واقعہ سنتے رہتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بیٹا دونوں پیغمبر ہیں، لیکن ایک زمانے تک حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے جدا رہے۔ جب باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو بیٹے نے کہا کہ اے ابا محترم، آپ نے ہماری جدائی میں اپنی آنکھ کی روشنی کا ختم کر لیا ہے، اگر یہاں ملاقات نہیں ہوتی تو آخرت میں ملاقات ہو ہی جاتی، اتنا رونے کی ضرورت کیا تھی، آپ نے اپنی آنکھ کی روشنی بھی ختم کر لی۔ یہ بات تو ہم اور آپ سنے ہیں۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ بیٹا کے فراق میں، بیٹا کی جدائیگی میں حضرت یعقوب علیہ السلام رو رہے تھے، دنیا یہی سمجھ رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ
بیٹا کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں رو رہے تھے، تو آخر کس لیے رو رہے تھے؟ حضرت یعقوب نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اے بیٹا کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تیری جدائی میں رو رہا تھا؟ کہا ابا اگر آپ میری جدائی میں نہیں رو رہے تھے تو آخر رو رہے تھے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جب تو مجھ سے جدا ہوا تو جدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک مجھے پتا نہیں چل پا رہا تھا میرے بارے میں کہ تو میرے دین پر باقی ہے یا نہیں، تو میرے دین پر باقی ہے یا نہیں، اس کا احساس میرے دل کے اندر تھا اور اس کا خیال میرے دل کے اندر تھا اور یہی فکر میرے دل کے اندر تھی جس کی وجہ سے میری آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی، میں تیری جدائی میں نہیں رو رہا تھا۔ تو بتائیے اس طرح کی فکر ہم لوگوں کو بھی لینا ہے، بچے کی تربیت کرنا ہے اور بہت ضروری ہے تربیت کا کرنا۔ اگر ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں تربیت تو ایسی صورت میں ہم اور آپ کی سخت پکڑ ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے آیت کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، حالانکہ اولاد فتنہ ہوتی نہیں ہے، اولاد تو زینت ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اولاد زینت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کہیں یہ کہتا ہے کہ اولاد زینت ہے اور قرآن یہی کہیں یہ کہتا ہے کہ اولاد فتنہ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ تو دو متضاد باتیں سامنے آ گئی، دونوں باتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے، یہ تو عقل سے لگتی ہوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے دماغ میں بات آئے گی، آپ جب سمجھیں گے تو آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ دراصل وہ اولاد فتنہ ہے جس کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دیا، جس اولاد کو آپ نے دین کی تعلیم نہیں دیا وہ اولاد قیامت کے دن آپ کے حق میں فتنہ بنے گی، اور جس اولاد کو آپ نے دین کی تعلیم دے دیا ہے وہ اولاد آپ کے لیے فتنہ نہیں بنے گی بلکہ زینت بنے گی، ذریعہ آخرت بنے گی، ذریعہ نجات بنے گی اور آپ کے لیے توشہ آخرت بنے گی۔ تو بہرحال تعلیم کے تعلق سے یہ آپ حضرات کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ علم کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہاں پر علم عام ہے، اگر علم عام ہوتا تو سارے علم کا حاصل کرنا فرض ہو جاتا، سارے علم کا حاصل کرنا فرض ہو جاتا، کیونکہ فریضہ کا لفظ آیا ہوا ہے تو یہاں پر علم سے مراد دین کا علم ہے، دین علم ہے۔ یہ چیز ہم اور آپ کے اوپر بھی ضروری ہے، اولاد کے اوپر بھی ضروری ہے۔ اگر ہم اور آپ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، میں نے بتایا کہ ہم اور آپ کی پکڑ ہوتی چلی جائے گی، اس لیے اس کی طرف ہم اور آپ کو اچھی طرح سے توجہ دینا ہے، مکاتب قائم کرنا ہے، مدارس قائم کرنا ہے، اساتذہ کو رکھنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ کیا معنی؟ قرآن میں تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے میں نے قرآن کو نازل کیا اور میں ہی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، لیکن اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں قرآن کو نازل کرنے والا ہوں اور میں قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ہم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اب حافظون میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ کون کون لوگ شامل؟ دراصل آپ کو شامل کرنا مقصد تھا، ہم اور آپ کو اس میں شامل کرنا مقصد تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے واحد متکلم کا صیغہ استعمال نہیں کیا بلکہ جمع متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور وہ یہ بات ہے تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی البغدادی نے تفسیر روح المعانی میں اس کی تشریح کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو یاد کر رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے اور قرآن کو زبانی یاد کر رہا ہے، حافظ قرآن بن رہا ہے، تو وہ بھی قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والی جماعت میں اس کا بھی شمار ہو جائے گا۔
اسی طرح سے جو بچہ جس کے والد بچہ کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، جو والدین مدرسے میں بھیجتے ہیں بچہ کو، وہ والدین بھی حافظ قرآن میں شامل ہوں گے۔ اور اسی طرح سے جو اساتذہ کرام مدرسے میں پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں، وہ لوگ بھی حافظ قرآن میں شامل ہوں گے، حافظون میں ان کا بھی شمار ہوگا۔ اسی طرح سے جو لوگ مدرسے کے خاطر زمین دیتے ہیں، وہ لوگ بھی حافظ قرآن میں شمار ہوں گے، حافظون میں ان کا بھی شمار ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جو لوگ مکاتب چلاتے ہیں، جو مدارس چلاتے ہیں اور مدارس کے خاطر چندہ دیتے ہیں، آپ نے چندہ کو معمولی چیز سمجھ لیا ہے، معمولی نہیں ہے۔ اسی چندہ کی وجہ سے آپ کا شمار حافظون میں ہو رہا ہے، قرآن کی حفاظت کرنے والی جماعت میں آپ کا شمار ہو رہا ہے۔ تو اب چندہ دینے والے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، حافظون کی جماعت میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پڑھانے والے لوگ حافظون کی جماعت میں ہے، اور اسی طرح سے پڑھنے والی جماعت حافظون کی جماعت میں شامل ہے۔ اسی طرح سے پڑھانے والے اساتذہ کرام حافظون کی جماعت میں ہے، اور پڑھنے والے طلبہ اور طالبات یہ سب اسی جماعت میں ہے۔ اسی طرح سے زمین دینے والے لوگ یہ حافظون کی جماعت میں ہے، اور اسی طرح سے مدرسے کے خاطر چندہ دینے والے لوگ یہ سب کے سب حافظون کی جماعت میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہے گا کہ میں قرآن کا حافظ کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو اس جماعت میں آپ کا بھی شمار ہو جائے گا۔ تو یہ کام بھی اس اعتبار سے بہت ضروری ہو جاتا ہے ہم اور آپ کے لیے۔ ہم اور آپ اسے معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہ سمجھیں، بہت ہی اہم ہے۔ اور اسی طرح سے پڑھنے مولانا نے آپ کے سامنے میں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ یہ تعلیم حاصل کرنے والے جو طلبہ ہیں یہ بہت ہی قابل قدر ہیں۔ اس جماعت سے بڑھ کر کوئی دوسری جماعت نہیں ہے۔ فیض القدیر ایک کتاب کا نام ہے، علامہ محمد عبد الرحمن المناوی ان کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ اس بات کو لکھا ہے، عربی میں ہے، اس میں اس بات کو لکھا ہے کہ اس دنیا میں سب سے بہترین جماعت، تیسری جلد میں ہے یہ بات، اس دنیا میں سب سے بہترین جماعت اگر کوئی ہے وہ پڑھانے والی جماعت ہے۔ قرآن پڑھانے والی جماعت، حدیث پڑھانے والی جماعت، دین سکھانے والی جماعت، اور اسی طرح سے پڑھنے والی جماعت یہ بھی بہترین جماعت ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اشراف امتی حملۃ القرآن، یہ میری امت کے بہترین لوگ کون ہیں؟ قرآن کو یاد کرنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردھان منتری کو بہترین آدمی نہیں کہا، اور صدر کو بہترین آدمی نہیں کہا، اور بڑے بڑے پوسٹ والے کو بہترین آدمی نہیں کہا، حافظ قرآن کو سب سے بہترین کہا، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو سب سے بہترین جماعت میں شمار کیا گیا ہے۔ اس میں ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تاریخ فرشتہ میں، یہ 2 جلدوں میں ہے، بہت معتبر کتاب ہے۔ اس میں یہ واقعہ لکھا ہے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ محمود کا بہت دیندار آدمی تھے، حالانکہ حکومت میں تھے، بادشاہ تھے، لیکن علم سے اتنی دوستی تھی، اتنا لگاؤ تھا کہ انہوں نے فقہ کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جو 50 جلدوں میں تھی، الفریق 50 جلدوں میں تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس زمانے میں بادشاہ بھی دین سے کیسا جڑا ہوا ہوتا تھا۔ ہم اور آپ آج کے زمانے میں اگر کوئی عہدہ مل جاتا ہے تو ساری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، قضا ہی نہیں، ان کو ہماری زندگی سے ساری نمازیں متروک ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھیے وہ کیسا کام کیا ہے۔ تو ان کا ایک واقعہ آ رہا ہے، یہ دراصل طالب علم کی عزت اور احترام پر ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اصل میں محمود غزنوی کو اشتباہ ہو گیا تھا۔ کس چیز میں اشتباہ ہوا تھا؟ کہ اللہ کے ایک حدیث پر اشتباہ ہوا تھا، اور
اور حدیث یہ ہے، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، الانبیاء ورثۃ الانبیاء، کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء یہ حدیث ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء یہ بھی ہے. تو یہ حدیث ہے، اسی حدیث پر سب کو اشتباہ ہو گیا تھا کہ بھائی علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں. آخر ہم بھی تو دینی کام کر رہے ہیں. جب ہم لوگ یعنی بادشاہ طبقہ جب دینی کام کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا بھی شمار وارثین انبیاء میں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر صرف علماء کو کیوں کہا گیا کہ یہ علماء کی جماعت وارثین کی جماعت ہے، وارثین نبی کی جماعت ہے؟ اس طرح کی بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ اشتباہ ہو گیا تھا. اور چونکہ بہت اشتباہ تو اسی کو ہوتا ہے جس کے اندر علم ہوتا ہے، اور جس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے اس کو تو پاؤ سیر کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، تو اس کو اشتباہ ہوگا کہاں سے؟ پڑھا لکھا تو اشتباہ ہوگا. بہرحال تو اس طرح سے اشتباہ ہوا اور ان کو شک ہو گیا اس حدیث پاک میں، شاید کہ یہ حدیث صحیح نہ ہو. اس طرح کا خیال دماغ میں آنا شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس وقت میں یہ بات چل پڑی تھی کہ یہ گود لیا ہوا بیٹا ہے، یعنی محمود غزنوی سبکتگین کا جو بیٹا ہے اس کے نسل سے نہیں ہے، یہ گود لیا ہوا جسے متبنہ بیٹا کہتے ہیں، تو یہ متبنہ بیٹا ہے. یہ بات چل پڑی تھی اور ان کے کان میں آتی تھی، لیکن اس کو ظاہر کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے، بے عزتی تھی. اور اسی طرح سے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کسی طرح سے مجھے اپنے والد کا پتہ چل جائے کہ میں بیٹا ہوں تو کس کا بیٹا ہوں. دو بات. اور تیسری بات یہ تھی کہ میں اتنا دینی کام جو کر رہا ہوں، اگر ہمارے گناہوں کی مغفرت کے بارے میں کوئی مژدہ مل جاتی، بشارت مل جاتی تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی. یہ تین باتیں ان کے دماغ میں آئیں. لیکن جب وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنے ملک میں ایک شہر میں جب وہ رات میں سیاحی کر رہے تھے، سفر گشت کر رہے تھے اپنے وزراء کے ساتھ، مصاحبین کے ساتھ، تو رات میں دیکھا کہ ایک جگہ کباب بنایا جا رہا ہے کڑھائی پر، اور ایک طالب علم اس کے قریب آ رہا ہے، روشنی کے قریب آ رہا ہے اور کتاب کھول کر کے وہ پڑھتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے. دور اس لیے چلا جاتا تھا کہ یہاں پر رہ کر کے اگر ہم پڑھیں گے لکھیں گے تو یہ کباب بنانے والا آدمی کہے گا کہ جب تجھے کباب کھانا نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہاں پر رہتے کیوں ہو. تو بیچارہ اس ڈر سے وہ قریب آتا، روشنی کے قریب آتا اور کچھ دیکھ لیتا اور فوری طور پر سیٹ ہو جاتا. لیکن بادشاہ جو گشت کر رہا تھا تو اس کی نظر پڑ گئی اس طالب علم کے اوپر اور وہ سمجھ لیا کہ یہ غریب طالب علم ہے، اس کے پاس روشنی کا انتظام نہیں ہے. چنانچہ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ طالب علم جو کڑھائی کے پاس نظر آ رہا ہے ایک غریب طالب علم معلوم ہو رہا ہے، اس کے پاس روشنی نہیں ہے، چراغ وغیرہ نہیں ہے. اگر روشنی کا انتظام اس طالب علم کے پاس ہوتا تو اس طرح یہ نہ کرتا جس طرح سے ہم اس کو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. لہذا ایسا کرو کہ یہ مشعل لو اور اس کو دے کر کے آؤ. چنانچہ وزیر وہ مشعل روشن دان جسے روشنی ہوتی ہے، چنانچہ اس کو دیا اور وہ آدمی پہنچا کیا طالب علم کو. اور طالب علم نے جب دیکھا کہ بھائی بہت بڑی نعمت مجھے مل گئی ہے، اب تو کتاب کے مطالعہ کرنے میں مجھے کافی آسانی ملے گی اور سہولت ہوگی، وہاں سے وہ گھر روانہ ہو گیا. بادشاہ سلامت اپنے وزیروں کے ساتھ پورے شہر میں گھوم رہے تھے، رات کا وقت تھا. جب آخر حصہ آیا تو گھر پہنچے، اپنے ڈیرے پر پہنچے اور ان کو آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگ گئی تو خواب میں اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ اے محمود غزنوی، ارے تو نے وارث انبیاء کی جو قدر کی ہے، وارث انبیاء کی جو قدر کی ہے، اس قدر کے نتیجے میں اس سے پہلے ایک بات یہ بھی ہے، اے سبکتگین کے بیٹے، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے مہمان رسول کی جو قدر کی ہے،
اس قدر کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ گویا تینوں بات کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ اے سبکتگین کے بیٹے، یعنی واضح ہو گیا کہ یہ سبکتگین کے بیٹے ہیں، کسی اور کا بیٹا نہیں، متبرنا بیٹا نہیں، لے پالک بیٹا نہیں۔ اور اسی طرح سے یہ بھی اس کو معلوم ہو گیا کہ وارثین انبیاء ہونے کا حقدار ہے، تو طالب علم ہے، پڑھنے والی جماعت ہے، نہ کہ آپ بادشاہ نہیں، یعنی بادشاہ کی جماعت نہیں۔ اور انہیں مہمان رسول کی جو قدر کی ہے، اس قدر کے نتیجے میں اللہ پاک نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، مہمان رسول اور حدیث رسول حاصل کرنے والے جو طلبہ اور طالبات ہیں، ان کی قدر کرنے پر، عزت کرنے پر گناہ بھی معاف ہو رہا ہے، درجہ بڑھ رہا ہے، اور کہاں سے کہاں اس کا مقام جا رہا ہے۔ تو یہ ہے ہم اور آپ کے لیے اور اگر ہم اور آپ نے ناقدری کی، اگر ہم اور آپ نے ناقدری کی یا طالب علم نے اپنے اساتذہ کی ناقدری کی، تو ایسی صورت میں بہت سخت گرفت بھی ہوتی ہے، پکڑ بھی ہوتی ہے۔ یہ پڑھنے والے طلبہ کے لیے بھی مفید بات ہے۔ ایک جگہ پڑھا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ درس لے رہے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یہ درس دے رہے تھے، تو دوران درس سامنے طلبہ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو ایک طالب علم نے کچھ بات پوچھا، اور جو بات پوچھا ان باتوں میں چند بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے امام ابو یوسف سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنا ہے یا نہیں؟ کہا کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑا علمی بات ہے، آپ سنجیدگی سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر بے توجہی سے سنیں گے تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اس پر ایک لطیفہ مجھ کو یاد آ گیا۔ ہارون یہ اورنگزیب بادشاہ تھے، اورنگزیب اس واقعے کو لکھا ہے حضرت مولانا اشرف خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں جلد 5 کے اندر۔ بہرحال اس میں یہ واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عورت تھی جس نے 4 شادی کر رکھا تھا، یعنی ایک شادی اس نے دہلی میں کیا تھا، دوسری شادی کلکتہ میں، تیسری شادی سمجھ لیجیے پٹنہ میں، چوتھی شادی بمبئی میں۔ جب اورنگزیب کو معلوم ہوا، اس عورت کو طلب کیا اور کہا کہ عورت تمہارے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم نے 4 شادی کیا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ کہا کہ جی، کہا ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا کہ مولانا صاحب نے بتایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت اس نے پڑھ کر کے سنا دیا، اور یہ کہا کہ میں نے مولانا صاحب سے یہ بات سنی ہے کہ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے، اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے۔ تو کہا کہ یہ بتاؤ اسلام میں 4 شادی کی اجازت ہے تو یہ مرد کے لیے ہے یا عورت کے لیے ہے؟ کہا کہ اس سے آگے میں نہیں سنی تھی، اس سے آگے میں نہیں سنی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ سنجیدگی سے سنیں گے تو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی، اور بے توجہی سے سنیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس طالب علم نے یہ کہا کہ حضرت ٹوپی پہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں پہنا ہے؟ کہا کہ ہاں ٹوپی پہنا ہے۔ کہا دوسری بات یہ ہے، دوسرا سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹوپی سفید تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی سفید تھی یا کالی تھی؟ کہا کہ سفید تھی۔ کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی ناشزہ تھی یا لاتیہ تھی، یعنی سر سے چپکی ہوئی تھی یا اٹھی ہوئی تھی؟ تو آپ نے یہ فرمایا لاتیہ تھی، یعنی سر سے چپکی ہوئی تھی۔ اتفاق سے اس دن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سفید ٹوپی پہننے کی بجائے کالی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، اور ان کی ٹوپی کچھ اٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ حدیث کا درس دیتے ہیں اور سنت رسول کے خلاف کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ آپ کے سر کی ٹوپی ابھری ہوئی ہے، جبکہ آپ نے بتایا کہ چپکی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی۔ تو اس چیز میں آپ نے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کی ٹوپی بالکل کیا تھی؟ اجلی تھی اور آپ کی کالی ہے. اس میں بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اب فتفکر ساعۃ یعنی تھوڑی دیر متفکر رہے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، سوچتے رہے اور اس کے بعد کہا ان کنت اردت ان تصلحنی لست اہلا لہ وان کنت اہنتنی فلا تموتن الا کافرا. یہ بات بیان فرمائی. کہا کہ اے میرے طالب علم سنو، اگر تیرا مقصد میری اصلاح ہے، اگر تیرا مقصد میری اصلاح ہے تو یہ اصلاح کا محل نہیں ہے، اس لیے کہ تو ابھی اصلاحی جگہ پر نہیں ہے. اور اگر تیرا مقصد میری احانت ہے تو فلا تموتن الا کافرا، تو کافر ہو کر مرے. چنانچہ حضرت نظام الدین، جن کی قبر ابھی نظام الدین میں ہے، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے فواد الفواد، اس میں لکھا ہے شیخ نے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کا انتقال کفر پر ہوا ہے. تو طالب علم کے لیے ایک بہت اہم بات ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے استاذ کی ناقدری نہ کرے. جیسا چاہے آپ طالب چھوٹا سے چھوٹا استاد کیوں نہ ہو، یعنی وہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا استاد کیوں نہ ہو، قواعد بغدادی پڑھانے والا استاد کیوں نہ ہو، ہمیشہ ان کی قدر کرنی ہے. یہ بات اہم ہے. اب یہاں پر چونکہ کچھ مذکورات بھی ہیں تو ان کی بھی مناسبت سے چند باتیں میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اور سن لیجئے، ہندوستان میں جب انگریز کی حکومت تھی، آخری دور چل رہا تھا، تو اس وقت میں محمود، یہ آپ کو سلطان ٹیپو، یہ بھی بہت نامور گزرے ہیں اور متقی گزرے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ شکار کے بہت زیادہ شوقین تھے. ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے، شکار کر کے جب واپس شکار کے لیے گئے تو انہوں نے شیر کا شکار کیا. ان کے والد کا نام ہے حیدر علی خان، اور یہ واقعہ لکھا گیا ہے تاریخ بغداد. یہ آپ کو تاریخ بغداد ایک کتاب ہے، اس کے اندر ہے. میں تاریخ سلطنت خداداد اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوں. تو اس میں یہ بات ہے کہ حیدر علی خان نے، یعنی ان کے والد نے، جب یہ خبر سنی تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور زنان خانے میں گئے، مذکورات والی جماعت میں گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تجھ کو مبارک ہو، تیرا بیٹا آج شیر کو یہ شکار کر لیا ہے. تو اس نے خوشی کا اظہار کیا. وہ ہنسی، پھر بعد میں رو پڑی. پہلے ہنسی اور بعد میں رو پڑی. اب حیدر علی خان نے یہ کہا اپنے بیٹے سے، سلطان ٹیپو سے کہ ارے بھائی یہ اپنی بیوی سے کہ یہ بات بتاؤ، ہنسنے کی وجہ تو مجھے سمجھ میں آئی کہ تیرا بیٹا بہت بہادر نکلا اور اس نے شیر کا شکار کر لیا، لہذا اس خبر کو سننے کے بعد تم نے خوشی کا اظہار کیا ہے، لیکن رونے کی وجہ تو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، رونے کی وجہ بتاؤ. کہا کہ دیکھیے ایک راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی. اور بار بار پوچھتے رہے لیکن وہ انکار کرتی رہی. لیکن مسئلہ مشہور ہے، ہر انسان و حدیث بما منع، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس میں انسان حدیث ہو جاتا ہے، زیادہ کھود پرید کرنا شروع کر دیتا ہے. اور وہ بیچاری منع کر رہی ہے اور یہ پرید رہے ہیں، کھوج رہے ہیں کہ نہیں بتاؤ بتاؤ بتاؤ. میاں وہ بیوی والی بات ہی بتانا پڑ گیا. کہا کہ دیکھیے یہ ایک راز ہے، لیکن میں اپنے اس راز کو چھپا کر کے رکھی تھی، لیکن جب آپ نے پوچھا ہے اور زور دے کر کے پوچھنا چاہا ہے تو مجھے بتانا پڑ رہا ہے. اب میں بتا رہی ہوں، سنیے. کہا کہ جب سلطان ٹیپو پیدا ہوا، سب سے پہلے تو یہ کہ جب وہ حمل کی حالت میں ہوا تو 9 مہینہ تک میں نے اس بچے کو اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کبھی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کیا، کبھی بھی حرام چیز کا استعمال نہیں کیا. نمبر 2، جب بچہ پیدا ہوا
تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ اندھیری کی حالت ہو یا اجالے کی حالت ہو یا دن کی حالت ہو یا رات والی حالت ہو، جو بھی حالت ہو، جب بھی میں نے سلطان ٹیپو کو دودھ پلایا ہے 2 سال تک، دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، کہا کہ 2 سال تک میں نے سلطان ٹیپو کو دودھ پلایا ہے، کبھی بھی بغیر وضو کا میں نے دودھ نہیں پلایا، کبھی بھی میں نے سلطان اپنے بیٹے کو بغیر وضو کے میں نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ جب بھی میں اپنے بیٹا کو دودھ پلانے کے لیے بیٹھتی تھی تو پہلے وضو بنا لیتی تھی، پھر اس کو دودھ پلاتی تھی۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں، اس نے کہا کہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں نے اتنی پاکیزگی کی حالت میں اس کو دودھ پلایا ہے تو ایسا بچہ بہادر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ایسا بچہ بہادر نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ انہی کے بارے میں واقعہ، یہ بھی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک شیخ سے مرید تھے، جب ان کے شیخ کا انتقال ہو گیا تو وصیت نامہ کھول کر کے پڑھا گیا۔ وصیت نامہ میں یہ لکھا گیا تھا کہ میری جنازے کی نماز صاحب ترتیب آدمی پڑھائے، جس کی زندگی میں کبھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے کوئی آگے پڑھنے کے لیے، تو آپ نے سلطان التمش کے بارے میں سنے ہوں گے، وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ سلطان ٹیپو کے بارے میں ہے۔ تاریخ خداداد کے اندر، سلطنت خداداد کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ ہے کہ لاش رکھی ہوئی ہے، جنازہ پڑھا، وصیت نامہ کھول کر پڑھا گیا۔ کوئی بھی مولانا اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق پاتے نہیں تھے، بڑے بڑے مولانا آتے تھے لیکن اپنے اندر کمی پاتے تھے، اس معیار کے مطابق اپنے کو پاتے نہیں تھے، اس لیے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو سلطان ٹیپو خود آگے بڑھے اور کہا کہ اے لوگوں، سب کی تیاری کرو، یہ میرے شیخ ہیں اور انہوں نے آج میرے راز کو کھول دیا ہے، وصیت نامہ لکھ کر کے میرے راز کو کھول دیا ہے، یہ میرے شیخ ہیں، میں ان سے مرید ہوا ہوں، لگتا ہے کہ ان کو میرا حال معلوم تھا۔ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر کے آج تک میری کوئی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی اپنے شیخ۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میسور میں انہوں نے مسجد اعلیٰ بنایا ہے اور 18 سال تک وہاں حکومت کیا ہے۔ حکومت میں رہا ہوا آدمی آج تو اگر ایک ضلع کیا ایک پنچایت کا بھی مالک ہو جاتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے سرغنہ ہیں، ہم کو نماز سے کیا مطلب؟ لیکن دیکھ لیجئے یہ میسج ہے، یہ نصیحت ہے ہم اور آپ کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے مسجد اعلیٰ میسور میں ایک مسجد بنایا ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد اعلیٰ۔ مسجد اعلیٰ انہوں نے یہ مسئلہ تو علماء کرام کو معلوم ہے کہ مسجد بن جائے، بلڈنگ بن جائے، پختہ ہو جائے، مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ وہ بلڈنگ مسجد کے حکم میں ہوگی کب؟ جب تک کہ ایک وقت کی نماز با جماعت ادا کر نہ لی جائے تب تک وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے مسجد بنایا اور اس مسجد کا نام رکھا مسجد اعلیٰ۔ خوشنما مسجد ہے، اسی مسجد کے بغل میں ان کی قبر ہے، جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں وہ دیکھے ہوں گے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ مسجد اعلیٰ جب بن گئی تو اب اوپننگ کا وقت آیا، افتتاح کا وقت آیا، تو انہوں نے علماء کرام کو خبر دیا اپنے ملک کے اندر، اپنے زیر سایہ میں جو جتنے جہاں تک حکومت تھی اس ملک کے اندر اور اس حکومت کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے تمام کو مدعو کیا اور ان کے سامنے بھی یہ رکھا کہ بھائی میں نے بہت ہی ایمان، بہت ہی اخلاص سے اس مسجد کو بنایا ہے اور بہت ہی زیادہ حلال پیسے سے اس مسجد کو بنایا ہے، اور میں نے اس لیے بنایا ہے تاکہ یہ مسجد قیامت کے دن ہم کو کام دے، میرے اعمال میں یہ مسجد رکھی جائے اور ذریعہ نجات بن جائے، ذریعہ آخرت بن جائے۔ میں نے بہت ہی حلال اور پاکیزہ کمائی سے اس مسجد کو بنایا ہے، اور اس لیے دل میں ایک ارمان ہے کہ آج اس مسجد میں جماعت نماز کی ابتدا ہو رہی ہے، اس مسجد کی ابتدا ہو رہا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری
اس مسجد میں پہلی امامت وہ شخص کرے جس کی زندگی میں فرض کبھی قضا نہ ہوئی. میری اس مسجد میں آج امامت وہ آدمی کرے اوپننگ کے وقت میں جس کی زندگی میں کبھی قضا نہ ہوئی وہ نماز. اب تو سارے علماء کرام پہنچے ہوئے ہیں, سب گریبان جھانک رہے ہیں, اپنے آپ کو اس معیار کے مطابق نہیں پا رہے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر سلطان ٹیپو آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں جماعت کا وقت اب نکل